السلام علیکم معزز ناظرین، پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں۔ میں حافظ صفدر نواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہر روز کی طرح آج بھی ہم انشاءاللہ پانچواں پارہ سورۃ النساء آیات نمبر 134 تا 139 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کے شرف حاصل کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو توردوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبله ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. صدق اللہ العظیم. ترجمہ: اے ایمان والو، انصاف پر خوب قائم ہو جاؤ، اللہ کے لیے گواہی دیتے، چاہے اس میں تمہارا اپنا نقصان ہو یا ماں باپ کا یا رشتہ داروں کا. جس پر گواہی دو وہ غنی ہو یا فقیر ہو، بہرحال اللہ کو اس کا سب سے زیادہ اختیار ہے. تو خواہش کے پیچھے نہ جاؤ کہ حق سے الگ پڑو، اور اگر تم ہیر پھیر کرو یا منہ پھیرو تو اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے. اے ایمان والو، ایمان رکھو اللہ اور اللہ کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اپنے ان رسول پر اتاری اور اس کتاب پر جو پہلے اتاری. اور جو نہ مانے اللہ اور اس کے فرشتوں اور کتابوں اور رسولوں اور قیامت کو تو وہ ضرور دور کی گمراہی میں پڑا. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کافر ہوئے، پھر ایمان لائے پھر کافر ہوئے، پھر اور کفر میں پڑے، پھر اور کفر میں بڑھے،
اللہ ہرگز نہ انہیں بخشے نہ انہیں راہ دکھائے۔ خوشخبری دو منافقوں کو کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وہ جو مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں، کیا ان کے پاس عزت ڈھونڈتے ہیں؟ تو عزت تو ساری اللہ کے لیے ہے، اور بے شک اللہ تم پر کتاب میں اتار چکا ہے کہ جب تم اللہ کی آیتوں کو سنو کہ ان کا انکار کیا جاتا اور ان کی ہنسی بنائی جاتی ہے، تو ان لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو جب تک وہ اور بات میں مشغول نہ ہو، ورنہ تم بھی انہیں جیسے ہو۔ بے شک اللہ منافقوں اور کافروں سب کو جہنم میں اکٹھا کرے گا۔ یہاں تک کہ اس کا آج کا ترجمہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اب اس کی تفسیر جو جیسے ہم تسلسل سے پڑھ رہے ہیں وہاں سے معلوم کر دے، معنی یہ ہے کہ جس کو اپنے عمل سے دنیا مقصود ہو اور اس کی مراد اتنی ہے جو اللہ اس کو دے دیتا ہے، اور ثواب آخرت سے وہ محروم رہتا ہے، اور جس نے عمل رضا الہی اور ثواب آخرت کے لیے کیا تو اللہ دنیا اور آخرت دونوں میں ثواب دینے والا ہے۔ تو جو شخص اللہ سے فقط دنیا کا طالب ہو وہ نادان، خسیس اور کم ہمت ہے۔ کسی کی رعایت و طرفداری میں انصاف سے نہ ہٹو، اور کوئی قرابت وارثہ حق کہنے میں مخل نہ ہونے پائے۔ حق بیان میں اور جیسا چاہیے نہ کہو، ادائے شہادت سے جیسے عمل ہوں گے ویسا بدلہ دے گا۔ یعنی ایمان پر ثابت رہو۔ یہ معنی اس صورت میں ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب مسلمانوں سے ہو، اور اگر خطاب یہود و نصارہ سے ہو تو معنی یہ ہے کہ اے بعض کتابیوں، بعض رسولوں پر ایمان لانے والوں، تمہیں یہ حکم ہے۔ اور اگر خطاب منافقین سے ہو تو معنی یہ ہے اے ایمان کا ظاہری دعویٰ کرنے والوں، اخلاص کے ساتھ ایمان لے آؤ۔ یہاں رسول سے سید انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور کتاب سے قرآن پاک مراد ہے۔ شان نزول حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، یہ آیت عبداللہ بن سلام اور اسد و اسید اور سالبہ بن قیس اور سلام و سلمہ و یامین کے حق میں نازل ہوئی۔ یہ لوگ مومنین اہل کتاب میں سے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، ہم آپ پر اور آپ کی کتاب پر اور حضرت موسیٰ پر اور توریت پر اور عزیر پر ایمان لاتے ہیں، اور اس کے سوا باقی کتابوں اور رسولوں پر ایمان نہ لائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم اللہ پر اور اس کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن پر اور اس سے پہلی ہر کتاب پر ایمان لاؤ۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، یعنی قرآن پاک پر اور ان تمام کتابوں پر ایمان لاؤ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن سے پہلے انبیاء پر نازل فرمائی، یعنی ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرے کہ ایک رسول اور ایک کتاب کا انکار بھی سب کا انکار ہے۔ شان نزول حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ یہ آیت یہود کے حق میں نازل ہوئی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، پھر بچھڑا پوج کر کافر ہوئے، پھر اس کے بعد ایمان لائے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کا انکار کر کے کافر ہو گئے، پھر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کا انکار کر کے اور کفر میں بڑھے۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت منافقین کے حق میں نازل ہوئی کہ وہ ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، ایمان کے بعد پھر ایمان لائے، یعنی انہوں نے اپنے ایمان کا اظہار کیا تاکہ ان پر مومنین کے احکام جاری ہوں، پھر کفر میں بڑھے، یعنی کفر پر ان کی موت ہوئی۔ جب تک کفر پر رہیں اور کفر پر مریں، کیونکہ کفر بخشا نہیں جاتا مگر جب کہ کافر توبہ کرے اور ایمان لائے، جیسا کہ فرمایا کل الذین کفروا ان ینتہوا یغفر لہم ما سلف۔ یہ منافقین کا حال ہے جن کا خیال تھا کہ اسلام غالب نہ ہوگا، اور اس لیے وہ کفار کو صاحب قوت اور شوکت سمجھ کر ان سے دوستی کرتے تھے اور ان سے ملنے میں عزت جانتے تھے، باوجود یہ کہ کفار کے ساتھ دوستی ممنوع اور ان کے ملنے سے طلب عزت باطل، اور اس کے لیے جس کو وہ عزت دے جیسے کہ انبیاء و مومنین، یعنی قرآن۔ معزز ناظرین، یہاں تک اللہ کے فضل و کرم سے آج کی تفسیر بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دربار کے درم قرآن پاک سے
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکات کے صدقے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اور اس کے احکامات کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کے مطابق اور صحابہ کرام کے نقش قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر ہم قرآن پاک کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکات کے صدقے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام پریشانوں کو پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیمار کو شفا کاملہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ و بالا مقام عطا فرمائے۔ پیارے ناظرین، اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر ہم مل کر یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کلام مقدس کا جو مقدس کام ہم نے اپنے ذمہ لی ہے اللہ تعالیٰ کے، اور ہمارے ذمہ ہوا ہے، کیونکہ ختم نبوت کے صدقے اس پیاری امت کے اوپر جو ہمیں فخر ہے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک اس امت کے اندر ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا ہم لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں۔ تو اس مقدس فریضے کو ہر فرد تک، ہر کلمہ گو تک، ہر انسان تک پہنچانے کے لیے آپ ضرور اپنا حصہ ڈالیں، اور اس مقدس میسج کو ہر فرد تک پہنچانے کے لیے آپ اپنا میسج، اپنا جو آپ کام کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ اس خاص کر کے اس چینل کو ضرور لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، اور اس میسج کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے ضرور اس چینل کے متعلق دوسرے دوستوں کو، اپنے فیملی میں، اپنے بچوں میں، اپنے عزیز اقربا، اور جہاں تک اس آواز کو آپ پہنچا سکتے ہیں تو آپ ضرور پہنچائیں۔ کہ ممکن ہے کہ میں اور آپ کسی اگر ایک کلمہ گو کا یا کسی انسان کا ہم اگر اس کی ہدایت کا سبب بن گئے تو انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر انشاءاللہ ہم سرخرو ہوں گے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی انشاءاللہ ہم وہ ہماری شفاعت اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر ضرور فرمائیں گے۔ تو آپ دوستوں کے لیے ان نیک تمناؤں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کہ آپ کو جہاں رکھے خوش رکھے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی صحت میں خیر و برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کے کاروباروں میں خیر و برکت عطا فرمائے، اور آپ کی پریشانیاں دور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔